مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے 20 لاکھ نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 20 لاکھ نیکیاں۔ اب رمضان میں اس 20 لاکھ کو 70 سے ضرب دے دو، 20 لاکھ کو ضرب 70 کر لو تو پتہ چلے گا کہ کتنی نیکیاں بنتی ہیں، اور اس پر 2 منٹ بھی خرچ نہیں ہوتے، نہ یاد کرنے پر اور نہ اس کے پڑھنے پر۔ اب جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ ایک نیکی کی قیمت کتنا ہے وہی کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن مجید کہہ رہا ہے ایک بندے کی ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ اب فیصلہ ہے، اگر ایک نیکی لے آتا ہے تو جنت ہے، اگر ایک نیکی تیرے پاس نہیں ہے جو تیرے لیے جہنم ہے۔ اب وہ بیچارہ مارا مارا پھرے گا، ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، بیوی کے پاس، خاوند کے پاس، امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے رشتہ داروں کے پاس گھومے گا پھرے گا، پر کوئی بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں میرے لیے جان دیتے ہیں، اولاد ہے ماں باپ کے لیے جان دیتی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے جان دیتے ہیں، بھائی بھائی کے لیے جان دیتا ہے، لیکن وہاں ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا۔ ایک نیکی کتنا قیمتی ہوگی، اور پھر ایک ایسا بندہ مل جائے گا جس کے پاس ہوگی ہی سرے سے ایک ہی نیکی، اور کوئی نیکی اس کے پاس ہے نہیں، سارے گناہ ہیں۔ وہ جب اس کو پریشان دیکھے گا تو وہ کہے گا تو کیوں پریشان ہے؟ میں اس وجہ سے پریشان ہوں، میرا مسئلہ ایک نیکی پر اٹکا ہوا ہے۔ وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک، میں نے تو ویسے ہی ناکام ہونا ہے، میرا تو حال مجھے نظر آ رہا ہے، چل تو یہ ایک لے جا، تیرا تو کام بنے۔ وہ ایک نیکی لے کے جب بارگاہ الہی میں پہنچے گا، اللہ پاک باوجود سب کچھ جاننے کے پوچھیں گے کہ آج کون ایسا سخی ہے جس نے تجھے نیکی دے دی؟ یا اللہ وہ فلاں بندہ ہے، اس نے کہا میرے پاس ہے ہی ایک، اور تو کوئی ہے نہیں میرے پاس، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یہ ایک نیکی مجھے تو بچا نہیں سکے گی، چلو تیرا کام بنتا ہے تو میں تجھے دیتا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے چل اس کو بلا کے لے آ، اور اللہ فرمائیں گے اچھا یہ دینا تو میرا کام تھا، آج تو نے بھی دی نیکی، چل تم دونوں جاؤ اسی ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں۔ تو اب یہ اندازہ لگاؤ کہ ایک نیکی کی قیمت کتنا زیادہ ہے، اور دعا کتنا آسان ہے۔ میں ابھی پڑھتا ہوں، سب کو ابھی یاد ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب یہ لفظ سب کو آتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں، ہر بندے کی زبان۔ اب یہ کلمے کتنے آسان ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اسی طریقے سے مشکوٰۃ شریف میں غالباً یہ حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر یہ دعا پڑھے تو اس کو اتنا نیکیاں ملیں گی جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال یوں دی کہ جتنے انسان مسلمان جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے اس دن سے لے کے اس دعا پڑھنے کے وقت تک جتنے صاحب ایمان انسان دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کی تعداد کس کو پتہ ہے؟ کون گن سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ فرمایا اتنی تعداد میں نیکیاں اس بندے کو ملیں گی جو بندہ یہ دعا کرے، اور وہ دعا کتنی آسان ہے، اردو میں کہہ دے بے شک،
یا اللہ سارے مسلمان مردوں عورتوں کو بخش دے۔ عربی میں کہے تو اللہ مغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام ایمان والے مردوں کو اور تمام ایمان والی عورتوں کو بخش دے۔ والمسلمین والمسلمات، سارے مسلمان مردوں کو ساری مسلمان عورتوں کو، الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں ان کو بھی، جو فوت ہو چکے ان کو بھی۔ اب اتنی دعا سے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی لکھی جائیں گی، ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کو علماء نے وہاں سرخی لکھی ہے، بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کی دعا، بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کی دعا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹے عمل ہیں، اگر ہمیں اللہ نیکی کا حرص دے دے، جیسے ہمیں پیسے کا، مال کا، کمائی کا شوق ہے اور ضرورت ہے، ہماری ہونا چاہیے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن نیکی کا حرص اس سے 10 گنا نہیں 1000 گنا زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مرنا تو ہے، مرنے کے بعد نہ یہ مکان کام آئے گا، نہ یہ پیسہ کام آئے گا، نہ یہ پلاٹ جائیداد کام آئے گی، نہ یہ دکان کچھ کام آئے گا، وہاں تو پھر صرف یہی نیکیاں ہی کام آئیں گی، وہاں تو سکہ نیکی کا ہی چلے گا۔ اس لیے یہ 3 دعائیں میں نے آج بتائی ہیں، ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور دوسری سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور تیسری اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کا ذوق شوق نصیب فرمائے اور رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔